من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقته خير بريته وعلى آله الهداة المهديين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أمير البيان والكلام في نهجه بسم الله الرحمن الرحيم أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال إخلاص له نفي الصفات عنه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا جو مورد عرائض تھا آواز صاحب کی کو گسا آواز کو گسا تو کہ ہم توحید کے موضوع پر عرض کر رہے تھے کہ توحید حقیقی کیا ہے، نظری اور عملی، تھیوریٹیکل توحید اور پریکٹیکل توحید، اور لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام. تو آپ کو معلوم ہے کہ توحید جو ہے وہ خود صفت حق تعالی ہے، یعنی اوصاف میں سے ہے، ایڈجیکٹو آف گاڈ. تو عموماً جو ہم اپنے عالم میں دیکھتے ہیں وہاں یہ ضروری ہے کہ صفت سے پہلے موصوف ہونا چاہیے، صفت سے پہلے موصوف ہوتا ہے، اور موصوف کا وجود تقدم رتبی رکھتا ہے، یعنی پہلے ہونا چاہیے، وجوداً پہلے ہونا چاہیے، تب جا کے صفت اس پہ آ جاتی ہے. امکان ہے، یعنی ہو سکتا ہے اکٹھے ہوں لیکن رتبے کے لحاظ سے صفت متاخر ہے. رتبے یہ آپ کہو گے رتبہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہو سکتا ہے ایک ہی زمان میں ایک چیز بن جائے، ٹھیک ہے نا. مثلا ہمارے پاس ماسک ہے، وائٹ ماسک، ایک اس کا وجود ہے یہ جو میرے ہاتھ میں، اور اس کا سفید ہونا ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. یہ جب وجود میں آئی، بنائی گئی، تو پہلے اس کا ایگزسٹنس، اس کا وجود بنایا گیا، پھر اس کو کلر دیا گیا، یا نہ ایک ہی زمان ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں حاصل تھی؟ ہے، پاسبل ہے. تو ہو سکتا ہے مثلا ابھی میں اس کو بلیک کر دوں، ممکن ہے. میں اس کو بلیک کلر کر دوں، ممکن ہے. بس اس کو کیا کہو گے؟ بلیک ماسک کہو گے نا. تو ماسک وہی ہے، اس کی ایگزسٹنس، اور آپ نے رنگ چینج کر دیا، رنگ بعد میں آئے یا پہلے؟ بعد میں. بس جو صفت ہے وہ ہم زمان موصوف کے وجود کے ساتھ ہو سکتی ہے اور موصوف کے وجود میں آنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. بس سامنے ساتھ. اب ہم آیا یہ جو ہمارے پاس پہلے فرض کریں کہ پس ممکن ہے موصوف کا وجود صفت کے ساتھ ہو یا صفت سے پہلے ہو، صفت کے بعد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہاں، بس آپ کہتے ہو کہ صفت ایسی چیز ہے جو موصوف کے وجود پہ ریزائڈ کرتی ہے، عارض ہوتی ہے، عروضات میں سے ہے،
ریزائڈ یعنی منحصر اور انحصار رکھتی ہے کس میں؟ وجود میں. پس موصوف کا وجود پہلے آپ نے خود ثابت کر دیا. ٹھیک. آیا خدا کا بھی اسی طرح ہے کہ پہلے وجود ہونا چاہیے پھر اس کی صفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ظاہراً ایسا ہی ہے. ہمارا جو تجربہ اور میکینزم ہے کس کا؟ برین کا، ہماری پہچان کا، ہماری نالج کا، اس میں یہ عالم دنیا ہے اور اس عالم دنیا میں صفت موصوف اسی طرح ہوا کرتی. ابھی میں نے مثال دی کہ ایک ہی وقت یہ بنائے گے صفت موصوف. کیوں ہو سکتا ہے سفید کاٹن سے بنا لیں ہم. سفید کاٹن رنگ کرنا ہے اس کو؟ نہیں، رنگ نہیں کرنا. تو کاٹن کو رنگ آیا اس کی سبسٹنس سے پہلے ملا یا ساتھ میں ملا؟ ساتھ ہی ہے. بس ایگزسٹنس پہلے ہے زمان کے لحاظ سے یا بعد میں؟ اکٹھے ہیں. پھر اصل کون ہے اور بعد میں کون ہے؟ اس کے فائبرز بہت، یعنی ہم کبھی حرکت کرتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ موصوف عارض ہے، یہ ریزائڈ کرتا کس صفت عارض ہے موصوف پر، تو پھر فرق نہیں کرتا. ایک ہی زمان ہمیشہ دونوں اکٹھے ہی رہے ہوں. صحیح ہے. تو وہ خود ایسا کرے، کاٹن کا جو سفید کلر ہے اٹھا کے اس کو الگ رکھ دے جس طرح خود کاٹن ہے مثلا. آیا وہ رہ سکتا ہے رنگ سفید؟ رہ سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی؟ رہ سکتا ہے. کیوں؟ اس کو کوئی سپورٹ چاہیے، وہی سپورٹ موصوف بنے گا اس کا. بس یہ خطبہ اول میں حضرت امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مفصل کہ اگر آپ کہو گے صفت ذات سے الگ، یہی والی جو ہماری اس دنیا میں ہے، تو ہو جائے گی صفت کس سے؟ موصوف سے الگ. یہاں یہی میکینزم ہے، صفت موصوف سے الگ. جب الگ ہوگی، اگر یہ ذات میں چلی جائے گی تو ذات میں بھی کیا ہو جائے گی؟ دوئیت آ جائے گی، ڈیول پن آ جائے گا، ڈیولیٹی آ جائے گی. ڈیولیٹی آ جائے گی، محتاجی آئے گی، محتاجی آئے گی، لمیٹیشن آئے گی، اور وہ ڈیپینڈنس لائے گا. محتاجی، لمیٹیشن، اس کا مطلب ہے اس کا وجود اپنا اور ضروری نہیں ہے، تو وہ خدا بھی نہیں رہے گا. اس لیے ہم لوگ مجبور ہے. حضرت امیر نے یہ جہاں تک جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ ذات عین صفات اور صفات عین ذات ہے. یہ کنسپشن نہج البلاغہ میں دہان مبارک حضرت امیر المومنین صادر ہوا. اور حضرت نے اسی خطبے میں بالکل یہی بیان واضح کیا ہے. پس خدا کی جو صفات ہے عین ذات ہے. ٹھیک ہے، عین ذات. تو ہم صفات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم توحید کی بات کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس زمانے کی قید نہیں ہے. اس دن عشرے کی قید تھی، اب قید نہیں ہے. کھل کے کریں گے بحث انشاءاللہ خدا توفیق. پس صفات کی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو توحید کی بحث کر رہے تھے. جواب دینا ہے نا آپ. توحید یعنی صفت، ایک ہونا، دو ہونا، بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، سفید ہونا، بلیک ہونا، یہ کیا ہے؟ صفات ہے. خدا ایک ہے، دو نہیں ہے، تین، یہ وہی صفات. پہلے صفات کی بحث. توحید کس کی بحث ہے؟ صفات کی بحث ہے. تو ہم نے آپ کو ٹروایا، ہاں، ہم نے صفات کی بحث شروع نہیں کی. صلوات پڑھیں. صفات کی بحث نہیں کی. پہلے ہم نے کس پہ آپ کو متمرکز کروایا؟ کس پہ بحث کی؟ جی، ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کا وجود، اس پہ.
آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم نے خدا کے وجود پہ بحث کیوں کی؟ ہمارے بحث تو ٹاپک جو ہے توحید ہے، وہ صفات خدا میں، ہم سیدھے صفات خدا بحث کرنی تھی. پہلے موصوف ہونا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں یہ صفت اور موصوف کس قسم کے ہیں، ان میں آپس میں ریلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر موصوف ہماری صفت موصوف کس علاقے کے ہوتے، اس جہان ممکن کے ہوتے، تو ہمیں یہ ضرورت نہیں تھی. ہم سیدھے صفت پہ بحث کرتے. کس پر؟ صفت پہ بحث کرتے. لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ہم پہلے موصوف کے وجود کی بحث کریں، پھر اس کے بعد صفت کی بحث کریں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا یونیک اور ایک ہی موجود دنیا میں یا وجود کہو، جس کی صفات اس کی عین ذات ہے اور جس کی ذات عین صفات ہے، یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. This is on an intellectual essence you collect from your analysis. Okay? عدل دینی ہمارے پاس جو خطبہ ہے یا دوسرے بیان احادیث میں، وہ کیا ہے؟ وہ تائید کرتے ہیں، وہ ہمیں مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اصل اس کی کیلکولیشن اور اس کی پروونس کہاں سے ہے؟ عقل سے ہے، فلسفی سے ہے، لاجک سے ہے. تو ہم نے بحث کی پہلے وجود خدا کی، پھر اب صفات خدا کی بحث کریں گے، اور صفات میں ایک صفت توحید ہے. تو وجود خدا کیوں ہمیں بحث کرنی پڑی؟ اس لیے کہ وجود خدا موصوف ہے کس کا؟ توحید کا. وجود خدا ایک کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ خدا کہاں ہے؟ سوال پہلے آپ کہو گے کالی یا بلیک. وہ کیا بلیک؟ کوئی چیز تو یہ آپ کو فائدہ دے گی؟ یہ کلام فائدہ دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا. کیوں؟ ہم کہیں کہ ایک چیز ہے وہ جو ایک ہے. نہیں، وہ کون ہے؟ وہ خدا. خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھتا. 5 سینسیشنز اپروچ ہمیں تو نہیں دکھتا خدا. میں نے آپ کو ٹرائنگولر ایگزسٹنس کی بات کری، ریئلٹیز کی بات کہی. میں نے کہا میں ہوں اور یہ جہان ہے، میں اور یہ جہان ہے نا، دس یونیورسل مین اینڈ مین. خدا پروو کرنا یا ہے خدا؟ خدا ہے یا پروو کرنا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں یہ جہان اور یہ خدا، کہہ سکتے ہو؟ تو کہہ دینا، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جی ہاں، بحث ضائع نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کہوں کسی کو سوال کر. اب کس کے سوال کریں؟ کس کو سوال کر رہے ہیں؟ اگر آپ حصی آدمی کو سوال کر رہے ہو، mere sensational person in his approach and utility of sensational جو اس کے پاس ٹولز ہے، اس آدمی کو کہو گے میں اور یہ یونیورس خدا نہیں ہے. جیسے ایتھسٹ ہے، جیسے ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اور کچھ نہیں ہے. فزیکل ہو تو ہم مانیں گے. ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کیا کرے؟ پروو کرے تب ہم مانیں گے. پروو نہیں کریں گے ہم کیسے مانیں گے؟ بس یہ سوال آپ کرو گے، دیکھتے کس سے سوال کرو گے. اس کے پاس اگر آپ سینسیشنل مائنڈ رکھنے والے انسان کو سوال کرو گے خدا کے بارے میں، آیا اس جہان میں کتنی حقیقت ہے، وہ کہے گا 2، میں اور میرے جہان. آپ کو خدا، وہ کہاں ہے خدا؟ سینسیشن تو نہیں. آپ کا بھی تو عقیدہ ہے خدا مجسم اور محسوس نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں جو چیز مجسم اور محسوس ہے وہی حقیقت ہے. ان کا فلسفیکل ایک کرائسس ہے آئیڈیالوجی میں، کہ ان کا جو پری سپوزڈ ڈاکٹرن ہے دیٹ از انکمپلیٹ. کیا ہے؟
ہاں دو وہ کمپریس کرتے ہیں ٹوٹل ایگزسٹنس کو کس میں؟ فزیکل ایگزسٹنس. اور یہ پہلا سوال ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو ٹوٹل ایگزسٹنس از اکول ٹو فزیکل ایگزسٹنس؟ ہم چونکہ میں فزیکل جو سینسز ہیں میرے ان کو اپلائی کر، جو مجھے دکھاتی ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. پس بحث ہوگی تم آیا ہمارے پاس سورس آف نالج فقط 5 سینسز ہے یا اور بھی ہے؟ ہم نے کتنے کہے؟ بس 5 قسم کے لوگ 5 قسم کے جواب دیں گے آپ کو. میں ہوں، میرا جہان ہے. اگر حصی آدمی ہوگا کہے گا بس. اگر عقلی ہوگا، جس کی عقل کامل ہو، صحیح ہو، عقل بھی ٹوٹل دیکھیں اندھا ہے یا اندھا کانا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا؟ آدھا دیکھ سکتا ہے نا، کانا دیکھ سکتا ہے نا، آدھا دیکھ سکتا ہے. تو اس کو آپ جو فزیکل آبزرویشن ہے لیک کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی نا، کسی ڈائمینشن میں، کسی میگنیچیوڈ میں. نہیں کرا ٹوٹلی ہولی سولی وہ بنے گا وہ کیا کہتے چڑیا اور بلبل جو اس طرح دیکھتی تھی، مجھے ایسا اچھے دیتا. اگر اس طرح دیکھیں گی، اس طرح دیکھتی، اس طرح دیکھا. یہ جو کانا ہے جس کی ایک ہی آنکھ ہے یہ دیکھتا ہے، ادھر اس کے پاس بلائنڈ ہے نہیں ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گردن موڑتا ہے پھر دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی عاقل ہو، اسی طرح کی عقل ہو، آدھی عقل ہو، انڈر ڈیولپڈ ہو یا سیمی ڈیولپڈ ہو، وہ کیسے عقلی ریئلٹیز کو کیسے دیکھے گا؟ آدھی دیکھے گا نا، آدھی دیکھے گا. ہاں اس لیے آپ کو کہ یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ فلاسفرز کے سینکڑوں ڈیکیڈز آف سکولز آف تھاٹ ہے. اگر ایک ہی ہوتی، دیکھیں ہمارے پاس جو فزیکل یہ ٹوٹل سب کے پاس ایک جیسے صحیح ہے، اس میں کنٹروورسیز ہے یا نہیں؟ ہاں مائنیوٹ انویسٹیگیشنز میں ہے، لیکن جو سپرفیشل لک ہے اس میں کہتے آنکھ نارمل ہے، ٹیسٹ کر رہے ڈاکٹر کے پاس، ہاں بس سارے ایک ہی چیز دیکھتے. آیا عقلی چیزوں میں سب ایک چیز دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. بس اگر کہو گے کس آدمی سے؟ عاقل سے. عاقل تو سارے ہیں، عاقل سارے، لیکن اس عاقل سے جس کی عقل کیا ہو؟ ڈیولپڈ اور سیمی ڈیولپڈ ہو یا انڈر ڈیولپڈ ہو، فرق پڑے. اس کو کہے حقیقت کتنی ہے، وہ کہے گا میں اور یہ جہان، اور خدا کہے گا نہیں کہے. وہ کہہ سکتا ہے خدا کو اگر اس کا فیٹ بھی ہو. یعنی اس کے لیے ہم نے کہا تھا تیسرا سورس آف نالج فطرت کہی تھی، ہیومن نیچر. یہ ہیومن نیچر اس کو بلیو کرتا ہے خدا کو، اس پر میں نے بحث کی ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایمان مذہبی ریلیجس فیتھ اٹ از ناٹ جنریٹڈ فرام برین. یہ برین سے نہیں نکلتا. اس کا سورس کیا ہے؟ فطرت ہے. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس کل مولود یولد علی الفطرہ. وقال صادق قال باقی دونوں سے روایت نقل ہوئی ہے مل فطرہ قال فطرہم علی فطرت التوحید. خدا نے ان کو بنایا کس پر؟ خدا پرستی پر بنایا ہے. کس کو؟ کل مولود. اس کا مطلب کیا ہوا؟ برین. ہاں برین جو ہے وہ مدد کرتا ہے ہماری. اسی یہ ویژن کلیئر نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا خدا ہے، ایسی ہستی ہے جو میرا بنانے والا. دیکھیں خدا ابھی اسی کو جنریٹ کرتا ہے. کبھی میں نے یہ بحث کی ہے پیچھے.
کبھی اسی کو ایکٹیو فیز میں لاتا خدا. وَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوَا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ وَهُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ پھنس جاتے ہیں, کوئی بھی ایک نہیں ہے, کوئی بھی پھنس جاتا ہے. کہاں؟ دریا میں پھنسا. آپ کہیں کسی جگہ جہاں پر کوئی اس دن وہ جو ماؤنٹین ٹریکر تھا وہ گر گیا تھا, کس میں؟ گلیشیئر کے نیچے اندر, اور ظاہر وہ بھی وہاں کیا کہے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں. دعوی اللہ المخلصین لہ الدین, یہ پکارتے ہیں کس کو؟ خدا کو. خدا کہتے اللہ, اے اللہ مجھے بچاؤ. او گاڈ سیو می, او پربھو سیو می, او وائی گرو سیو می. They don't say these, it's not necessary. نام اے وہ ہستی جس کو, جو مجھے دیکھتا ہے, سنتا بھی ہے, حاضر بھی ہے اور قادر بھی ہے, اور مجھے نجات دے سکتا ہے. تمہیں کون کہہ رہا؟ بابا میرا کریٹر ہے, میرا بلیو ہے, اگرچہ ایکسپریس آئیڈیالوجی میں نہ کر پائے. آپ جو کہہ رہے ہیں عقل کو کیا کام ہے, اس سے یہی کام ہے. ٹھیک ہے جی. اس فیتھ کو عقل, لاجک اور فلاسفیکل کنکریٹ سرٹن لاز کے مطابق کیا کرے گا؟ ایوالو کرے گا اور انالیسس کرے گا, پروو کرے گا, ریچیک کرے گا. نتیجہ کنکریٹ اور پروو ہونا چاہیے. یہ ہے. اور ہم اس انقطاع خدا کبھی وَأَخَذَهُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, خدا تبارک تعالیٰ کبھی ایسے لوگ جو سوئے ہیں نا, النَّاسُ نِيَامٌ وَإِذَا مَاتُوا انْتَحَبُوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب مر جاتے ہیں تب جاگ جاتے ہیں. بس اصل انسان کی جو قیمت ہے وہ ہے بیداری. بیداری کیا ہوا؟ جو کچھ ٹول خدا نے تمہیں دیے, سینسیشنل جو دیا ہے, اور جو فطری دیا, عقلی جو دیا ہے, اور الہام بھی حاصل کرو, وہی کو بھی حاصل کرو, یوٹیلائز کرو, اپلائی کرو. کس میں؟ ڈے ٹو ڈے لائف میں. اسی کو بندگی کہتے ہیں. اسی کے لیے خدا نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بس کیا ہوا اگر آپ کہو گے کسی کو ریئلٹی, وہ کیا کہے گا؟ دو دیکھنا ہے کس سے سوال کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو انقطاع, کبھی خدا کیا کرتا ہے؟ سٹرائک کرتا ہے. خدا کو ابھی بچہ آپ کا ہے, بچہ غفلت میں, نہیں میں نے سکول نہیں جانا, میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے ٹیوشن پہ نہیں جانا ہے. دیکھو کہ والدین جو ہے بچے کہتے ہیں, بچہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کا میچور نہیں ہے. اوکے, اس کو ریئل جو سمیل آف ریئلٹیز اور میچورٹی کی نہیں ہے, وہ اپنے انداز سے اپروچ کرتا ہے چیزوں کو. والد بہت ان مرحلوں سے گزرے ہیں, وہ کہہ رہا غلط کر رہا ہے, ڈیویشن ہے. تعرف الاشیاء بازدادها, with comparison you can see, judge the things. You have higher one, that child is owning that very much small maturity. تو وہ یہ کر رہا, آپ اپنا کرو, یہ غلط ہے. ہاں, اس کو کہہ رہے یہ غلط ہے, جاؤ پڑھو. نہیں مانتا. آپ کیا کرتے ہو؟ میں جی آپ کے ساتھ دوست نہیں بنتا, میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا, میں آپ کا پاپا نہیں بنتا, ماما نہیں بنتی, میں آپ کو ٹافی نہیں دوں گی. اصل طریقہ یہ ضمن میں تو تربیت کی بحث نہیں ہے, محبت سے کنٹرول کرو. کارپورل پنشمنٹ حرام. اگر پہنچا دیا, مجھے بتائے کسی کا برین کام نہیں کرتا, اس کو دیتے الیکٹرک شاک. کب دیتے؟ نارمل کو دے دینا ہے. تمہیں غصہ دلا دیا, ایک شاک لگا دے بچے کو.
طاقت ہے؟ کیوں نہیں؟ بتائیں مجھے. چھوٹے بچے نے غلطی کی، جو اس کو پاگل خانے لے جا، الیکٹرک شاک لگاؤ اس کو. گلاس توڑ دیا، 2 مرتبہ توڑ، 10 مرتبہ توڑ دیا، آپ کا 2000 20,000 نقصان کر دیا، شیشہ بھی توڑ دیا. لے جائیں گے غصے میں؟ نہیں لے جائیں. کس کو لے جاتے ہو؟ جس سے محبت کارگر نہیں ہوتی، سمجھانا کارگر نہیں ہوتا، سمجھنا کارگر نہیں ہوتا. ہینڈی کیپڈ ہے، فلج ہے، پیرالائزڈ ہے. کس لحاظ سے؟ نارمل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے. دیکھتے ہیں الیکٹرک شاک سے تنبیہ ہو یا علاج ہو؟ ہاں الیکٹرک شاک دیتے ہیں ہم تنبیہ کرنے، ادب کرنے کے لیے، یا اس کو کیور کرنے کے لیے؟ کیور کرنے کے لیے ہم تنبیہ کرتے ہیں، ادب سکھانے کے لیے. مریض کو کیا کرتے ہیں؟ کیور کرنے کے لیے کرتے. یہ بچہ مریض نہیں ہے، اس کو ادب سکھانا ہے، اس کو تنبیہ نہیں کرنا. تو ہم خدای سبحان کبھی کبھار کیا کرتا ہے؟ بندگان کو بالبأساء والضراء، مصیبتیں، بیماری، صحیح، ٹینشن، سیلاب اور 1000 قسم کی. کیوں بھائی؟ کرونا ورونا فرض کرے کہ یہ لوگ ڈیویٹ ہو رہے، یہ لوگ سوئے یعنی عقل سے صحیح کام نہیں لے رہے. لہم قلوب لا یفقہون، لہم اعین لا یبصرون، لہم آذان لا یسمعون. جو میں نے کہا تھا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. میں چاہ رہا ہوں تو یوٹیلائز کرو، شکر گزار بنو. اپنے جو میں نے آپ کو سورسز دیے ہیں بندگی کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستے پہ، صحیح طریقے سے، صحیح ٹائم پہ یوٹیلائز اور صحیح ہدف کے لیے کرو. تم نہیں کرو گے نہ شکر گزار بنے گا. اس کو ہم کیا کرنا ہے؟ ہم نبی بھیجتے ہیں، ہم اس کو انبیاء ائمہ بھیجتے ہیں، اس کو اولیاء علماء ربانی بھیجتے ہیں، اس کو ٹیچرز، والدین، کسی کا نہیں مانتا. پھر کیا کرتا ہے؟ ڈیویشن. علم کہا کہ علم اقل لکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان. تم فالو نہ کرو، اوبیڈینس نہ کرو. کس کی؟ شیطان. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ابلیس از ون آف دا کازز آف شیطان. ٹھیک ہے، وہ ایک اس میں سے ایلیمنٹ ہے جو ڈیویٹ کرتا ہے، خدا کی بندگی سے دور کر دیتا ہے. خدا کی بندگی کیا ہے؟ جو عقل کہتی ہے، جو 5 قسم کے جو نالج ہے، وہ جو تقاضا کرتے اس پہ نہ چلنا. چلنا عبادت ہے، نہ چلنا شیطان کی عبادت ہے. ٹھیک. تو جناب علی، اس لیے ہم سورہ حمد میں بھی سنتے ہیں نا کیا خداوند نے کہا، ہمیں تعلیم خود فرمایا، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین، ان کی راہ دکھا دے جن کو آپ نے ایوارڈ دیا، جنہوں نے 5 سیٹ کی نالجوں کو کیا کیا؟ مینٹین کیا اور اپلائی کیا، اسی پر راضی ایمان کے ساتھ چلے. غیر المغضوب علیہم ولا، اور نہ ان جیسا جنہوں نے ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھایا لیکن ڈیویٹو طریقے سے. ٹھیک ہے، جیسے یہود. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اسے قرآن میں ہے نا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے غضب خدا کو خرید لیا، یعنی خدا کو ناراض کر دیا. یہی مغضوبن علیہ. ایک مثال، خود ہم مسلمان بھی مغضوبن علیہ ہے. مغضوبن علیہ کون سے؟ جو وائلیشن کرے، عقلی، فطری اور حسی اور الہامی اور وحیانی قوانین کی، وہ بھی مغضوبن علیہ. ولا الضالین، گمراہ. راہ کون سی ہے میرے عزیزو؟ راہ عبودیت، راہ بندگی خدا کی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
یعنی یہی جو ٹولز 5 قسم کے ہیں ان کے مطابق چلنا، اور کسی نہ عقل میں کام کر رہی ہے، فقط حص ہے، اور باقی سارے سورسز، نیچر بھی وقت خواب من دسا، نیچر بھی دفن کیا ہے. کون سا نیچر؟ خدا پرستی. عقل بھی خدا تک نہیں پہنچتی، اور الہام بھی نہیں ہے اس کو، وحی بھی نہیں مانتا. یہ آدمی افرائیت الذی اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنا خدا کون بنایا ہے؟ ہوائے نفس. اور جناب یا شیطان یا جہان، دنیا پرستی، یعنی وداؤٹ گاڈ اینڈ ریلیجن اینڈ انٹلیکٹ، پیور انٹلیکٹ اینڈ نیچرل اٹریکشن، ان جو خدا کے، ان کو کٹ کیا. ایسا آدمی ہے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. تم ان کے لوگ بخش دو. خدا نے کہا اگر نبی کسی کو استغفار کرے خدا بخش دے گا. نصیب ایسے اپنی حالت بناتے کہ نبی کا صلوات اللہ علیہ بخشنا بھی، استغفار بھی ان کے کام نہیں آتا. ایسے لوگ مرنے کے بعد ہی زندہ ہو جاتے. تو یہ لوگ توحید کیا مانے؟ ان کو بیدار کیسے کیا جائے؟ خداواں اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم ان کو زلزلہ لائیں گے، سیلاب لائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں جو انوائرمنٹل مصیبتیں کھڑی کریں کہ یہ راحت آرام سے زندگی نہ کرے، اور بے ساختہ فطرت بیدار ہو جائے اور پکارے اے وہ ہستی جو میری مالک ہے، جو اس پورے کائنات کی جو جانتا ہے، دیکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے. آپ کو کہ یہ کہاں سے آگے، میں بحث نہیں واپس آ جاؤں گا. میں نے کہا یہ اندر خدا نے رکھی ہوئی چیزیں. آپ دیکھیں، ہم جب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے مثلا بارش پڑتی ہے اور جناب علی گھاس اگتی ہے، سمر ختم ہو جاتا ہے، ونٹر ختم ہو جاتا ہے. ونٹر میں کیا ہوتا ہے؟ پودے ہوتے کچھ نہیں ہوتے، ہے نا، ہوتے کچھ. اب سمر آ جاتے، ونٹر کیا کہتے ہیں، سپرنگ آ جاتا ہے تو زندہ ہو جاتے. انسان دیکھتا او کوئی چیز ہے جو اس کو زندہ کرتی ہے. زندہ اور مردے کا کنسپشن یہ کون ہے؟ فطرت میں ہے. یہ چیزیں خدا ہے، خدا کی صفات ہے، لیکن اس کو عقلی کیلکولیشن چاہیے، سیٹسفیکشن چاہیے. تو یہ آبزرویشن جو ورلڈ میں ہے، یہ چاند نکلتا ہے، نظم ہے اس کا، صبح دن میں، دن صبح کو ہوتی ہے شام تک، پھر رات کو چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں. ہر چیز آپ اپنے سسٹمیٹک دیکھتے ہو. تو کہا کہ کبھی دیکھا کہ مثلا دن میں چاند نکلا جائے اور سورج غروب چھپ جائے؟ نہیں ہوتا نا، برعکس نہیں ہوتا. کہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ ہماری اندر فطرت جج کرتی ہے، کس کو؟ آبزرو کرتی ہے اس کے جو مینٹیننس، جس پہ یہ ورلڈ چلتا ہے، اس کے قوانین، اس کے جو لاز ہے، کون اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے؟ عقل کے علاوہ ہماری فطرت بھی.